السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان سمر عباس. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. آج بہت ہی اہم دن رہا. ڈاکٹر شیری مزاری کو گرفتار کر لیا گیا اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب کی جانب سے، اور یہ گرفتاری بڑے ڈرامائی انداز میں ہوئی. جب وہ اپنے گھر کے باہر پہنچیں تو انہیں گرفتار کر لیا گیا. اسلام آباد پولیس کی جو خواتین اہلکار تھیں وہ موجود تھیں، ان کی گرفتاری انہوں نے کی. کہا گیا کہ مردوں نے کیا لیکن خواتین نے ہی انہیں گرفتار کیا. لیکن یہ معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ایسے وقت پہ انہیں گرفتار کیا گیا کہ جب پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کی تیاریاں کر رہی تھی. کل یعنی اتوار کی روز اسلام آباد لانگ مارچ کی اناؤنسمنٹ ہونی ہے، تاریخ کا اعلان ہونا ہے کہ کس تاریخ کو یہ لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے. جو پرویز خٹک صاحب ہیں وہ تو یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ اعلان جو ہے یہ 27 یا 29 مئی کا ہوگا، یعنی اگلے جمعے یا اتوار کے روز لانگ مارچ کیا جائے گا اسلام آباد کی جانب. خان صاحب نے ایک بڑی کمال ایک چال چلی ہے، ایک بڑی کمال انہوں نے ایک حکمت عملی اختیار کی ہے. اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن ڈاکٹر شیری مزاری کی جو گرفتاری ہے اس پہ پہلے کوئکلی بات کر لیتے ہیں کہ ڈاکٹر شیری مزاری کو گرفتار کیا گیا. کل چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے اعلان کرنا ہے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا، فیصلہ کرنا ہے حتمی تاریخ کا، تو ڈاکٹر شیری مزاری جو ہیں یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کی رکن ہیں. ان پہ جو کیس ہے، پہلے ذرا کیس کا جائزہ لیتے ہیں. یہ 1972 کا کیس ہے. ان کے والد نے کچھ زمین اپنے نام منتقل کروائی تھی. وہ زمین جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ غیر قانونی انتقال تھا جو کروایا گیا. کچھ ریکارڈ ہے وہ غائب کر دیا گیا بعد میں. اس پر اس وقت ظاہر ڈاکٹر شیری مزاری کی جو ایج تھی وہ ہوئی ہوگی کوئی 18-19 سال کی ہوئی ہوں گی وہ، چونکہ ان کی 55-56 کی پیدائش بتائی جا رہی ہے. لیکن اب جا کے یہ معاملہ کھلا ہے 11 اپریل کو. 11 اپریل 2022 کو یہ ایف آئی آر دوبارہ ہوئی ہے، جس میں 2 شخصیات کے نام ہیں. ایک اس میں کچھ 2 پٹواریز صاحبان ہیں جن کے نام لیے جا رہے ہیں کہ جن کے خلاف یہ ایف آئی آر ہوئی ہے 11 اپریل 2022 کو. ایک ہیں جی شوکت علی پٹواری، دوسرے ہیں جی قسمت علی پٹواری، جن کے ایف آئی آر میں نام تھے. یہ زمین جو ہے آگے چونکہ اس کا انتقال ہوا اب ڈاکٹر شیری مزاری کے نام پر. یہ کیس چل رہا تھا پچھلے چند مہینوں سے، اور 11 اپریل کو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ عثمان بزدار صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے. انہوں نے یہ انکوائری روکنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن اب ظاہر ہے گورنمنٹ چینج ہو گئی تو اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یہ کیس دوبارہ سے ایکٹیو ہو گیا. اس میں کافی تیزی نظر آئی، اور آج جو گرفتاری کی گئی اس میں پلان تو یہی تھا کہ یہاں سے گرفتار ہفتے کا روز اس لیے چوز کیا گیا کہ ہفتے کو عدالت نہیں ہوتی، اتوار کو بھی چھٹی ہوتی ہے، تو 2 روز جو ہے پولیس اپنی کسٹڈی میں رکھے گی. اس کے بعد جو ہے عدالت سے ان کا ریمانڈ لیا جائے گا. لیکن یہ سارا معاملہ بیک فائر کر گیا. اتنی زیادہ تنقید ہوئی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، پورے ملک میں یوم احتجاج کی کال دے دی گئی، ملک گیر احتجاج کی کال دے دی گئی. اور سب سے امپورٹنٹ جو حکومت پہ تمام صحافیوں کی طرف سے جو صحافتی برادری ہے، ہر کسی نے ہی تنقید کا نشانہ بنایا اس حکومتی فیصلے کو. اب یہ حکومتی فیصلہ ہے یا فیصلہ کہیں اور ہوا ہے، یہ دیکھنا بھی بڑا ضروری ہے. چونکہ حمزہ شہباز نے تو ڈاکٹر شیری مزاری کی فوری رہائی کا انہوں نے حکم جاری کر دیا کہ فوری طور پہ رہا کیا جائے. کسی بھی عورت کو اس طرح سے گرفتار کرنا ہماری روایات میں شامل نہیں ہے. تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ اگر ان کی رہائی کو برا سمجھ رہے ہیں تو پھر گرفتاری کس کے حکم پر ہوئی، کس نے کی؟ کیا اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بننے کی کوشش کی، یا گورنمنٹ نے سوچا نہیں تھا کہ اتنا سٹرانگ ریئیکشن آئے گا میڈیا کی طرف سے، پبلک کی طرف سے، پولیٹیشنز کی طرف سے؟ خود اپنی اتحادی جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کی نفیسہ شاہ کی جانب سے جو ایم این اے ہیں، انہوں نے بہت ہی سخت الفاظ میں ڈاکٹر شیری مزاری کی گرفتاری کی پر تنقید کی. اور جو مصطفیٰ نواز کھوکھر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، انہوں نے بھی ڈاکٹر شیری مزاری کی گرفتاری کو سخت الفاظ میں تنقید کا نشانہ بنایا. اور اس پہ ظاہر اپنے اتحادیوں نے بھی ہاتھ اٹھا دیے کہ یہ غلط فیصلہ ہے، اس کو انہوں نے ڈیفینڈ نہیں کیا، سپورٹ نہیں کیا. تو شاید کیا یہ وجہ ہے کہ گورنمنٹ نے فیصلہ کر کے بعد میں اپنے فیصلوں کو تبدیل کیا؟ جو بھی ہوا، اب چونکہ رہائی کا فیصلہ ہو گیا گورنمنٹ کی طرف سے، اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جو آج ڈاکٹر شیری مزاری کی گرفتاری کا معاملہ اگر ریورس ہو رہا ہے، رہائی ہو رہی ہے، تو پھر جو دیگر لوگوں کی گرفتاریوں کا پلان تھا، چونکہ شیخ رشید صاحب نے آپ سے کچھ دیر پہلے بتایا مجھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان سمیت پاکستان تحریک انصاف کے کئی اہم رہنماؤں کو گرفتار کرنے کا پلان بن چکا ہے. اسلام آباد میں نئے آئی جی کو تعینات کیا گیا ہے، پنڈی میں نئے آر پی او کو تعینات کیا گیا ہے، نئے افسران لگائے گئے ہیں گرفتاریوں کے لیے، سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے. اور مقصد اس کا یہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی جو موومنٹ ہے
جو لانگ مارچ ہے اسے کاؤنٹر کرنا ہے، اسے کنفرنٹ کرنا ہے، اسے ناکام بنانا ہے، ہر صورت میں بندوں کو گرفتار کرنا ہے، حراست میں لینا ہے۔ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں۔ پہلے ایک دھمکی آمیز کال آتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے۔ اس کے بعد پھر پولیس رات کو پہنچ جاتی ہے، رات گئے بنی گالہ کا وزٹ کر کے آتی ہے، دیکھ کے آتی ہے کہ بھائی ہم ذرا دیکھنا چاہ رہے ہیں صورتحال کا، سیکورٹی صورتحال کا جائزہ لینا چاہ رہے ہیں۔ لیکن حالانکہ جو عمران خان صاحب بڑی انہوں نے جو ہوشیاری دکھائی ہے، بڑی چالاکی دکھائی ہے، بڑے انہوں نے انٹیلیجنٹلی جو ہے اس دفعہ اسلام آباد میں بیٹھنے کے بجائے وہ پہلے ہی پشاور پہنچ گئے۔ چونکہ 2017 میں جب اسلام آباد لاک ڈاؤن کا پلان بنایا تھا خان صاحب نے، تو اس وقت بنی گالہ سے انہیں باہر نہیں نکلنے دیا گیا تھا، وہ بنی گالہ اپنے گھر پر ہی محصور ہو کے رہ گئے تھے۔ بڑی بھاری پولیس کی نفری لگ گئی تھی، پشاور سے آنے والے قافلوں کو نہیں آنے دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ سارا جو پلان تھا وہ نہیں اس طرح سے کر پائے تھے جس طرح سے وہ چاہتے تھے۔ تو اس مرتبہ خان صاحب نے یہ کام کیا کہ گزشتہ رات جو ملتان میں ان کا جلسہ تھا، ملتان سے وہ اسلام آباد آنے کے بجائے سیدھے ہی وہ پشاور چلے گئے ہیں۔ پشاور اب 2-3 وجوہات کی بنا پر بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی اپنی گورنمنٹ ہے، تو اپنی گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے کسی قسم کا گرفتاری کا کوئی بھی خدشہ وہاں پہ نہیں ہے، چونکہ خان صاحب کو کچھ اطلاعات ایسی ملی تھی کہ انہیں شاید گرفتار کیا جائے گا، انہیں حراست میں لے لیا جائے گا، اور اس لیے وہ احتیاطاً پہلے ہی پشاور پہنچ کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں انہیں چکمہ دے کے، تو اب چونکہ وہ پشاور میں ہیں، وہاں سے گرفتاری ہو نہیں سکتی، وہ نکلیں گے تو لانگ مارچ لے کے نکلیں گے، وہاں سے گرفتار کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ جو ایسی کوئی تدبیر تھی اگر گرفتار کرنے کی، حراست میں لینے کی، وہ تدبیر تو میرے خیال سے اب بری طرح سے ناکام ہو چکی ہے۔ کور کمیٹی کا اجلاس بھی پشاور میں بلایا گیا ہے، چونکہ پشاور میں اپنی گورنمنٹ ہے، وہاں کوئی کریک ڈاؤن، کوئی گرفتاری کسی بھی پریٹیکسٹ پر، کسی بھی بہانے سے نہیں ہو سکتی۔ اور جو گرفتاریوں والا معاملہ ہے وہ اب حکومت کی میرے خیال سے بالکل اس سے باہر چلا گیا ہے، اب ان کے کنٹرول میں نہیں رہا۔ وہ چاہتے تھے گرفتار کیا جائے، میری جو اطلاعات ہیں وہ اہم اداروں کی جانب سے بھی حکومت کو بارہا خبردار کیا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، مشورہ دیا گیا ہے کہ گرفتاریوں والا معاملہ نہ کیا جائے، باز رہا جائے ایسے معاملے سے، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے حالات بہت زیادہ آؤٹ آف کنٹرول جا سکتے ہیں، سچویشن بہت زیادہ بگڑ سکتی ہے۔ لیکن بہرحال شیر مزاری والا پہلا جو معاملہ ہوا گرفتاری کا، یہی بیک فائر کر گیا ہے، تو اب آگے گرفتاریاں کیسے ہوں گی؟ ویسے بھی لوگ سارے کور کمیٹی پشاور چلی جائے گی، وہاں سے گرفتاریاں کرنا مشکل ہو جائے گا، تو اب یہ لانگ مارچ ہونا ہی ہونا ہے۔ لانگ مارچ ایک حقیقت بن چکا ہے، یہ ہونا ہے، یہ اسلام آباد کی طرف آنا ہے ہر صورت میں، اس سے گورنمنٹ اب روک نہیں سکتی۔ شاید کنٹینر لگائے جائے، باقی چیزیں کی جائیں، لیکن اب ایک حکومت جو ہے وہ دوسری حکومت کی طرف آ رہی ہے لانگ مارچ کر کے۔ جو مقام ہے، اب تک 2 مقامات جو ہیں وہ فائنلائز ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ ایک ہے ڈی چوک۔ ڈی چوک جو ہے وہ اتنا زیادہ افیکٹو نہیں رہتا، چونکہ ڈی چوک پہ اگر آپ آ کے بیٹھ جائیں تو باقی سماعت کے اندر جو نظام زندگی ہے وہ درم برم نہیں ہوتا، وہ چلتا رہتا ہے، جس طرح سے لاسٹ ٹائم ہوا تھا 2014 میں ہوا تھا۔ تو اس لیے اس مرتبہ سوچا یہ گیا ہے، پلان یہ کیا گیا ہے کہ اس مرتبہ ڈی چوک نہیں بیٹھنا بلکہ فیض آباد کے مقام پر آ کر دھرنا دینا ہے، اور بڑا ہی خوفناک قسم کا دھرنا پلان کیا جا رہا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں جو پی ٹی آئی پلان کر رہی ہے، 30 لاکھ کا ٹارگٹ ہے، 30 لاکھ نہیں آتے، 3 لاکھ بندے بھی اسلام آباد جیسے شہر میں اگر آ جاتے ہیں تو میرے خیال سے حکومت کے لیے سچویشن کو سنبھالنا، کنٹرول کرنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ اور اس میں اب جو ویٹ اینڈ سی کی پالیسی ہے، یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ 26 کو اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ شاید جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ گورنمنٹ کو تحلیل کرنے کا ایسا کوئی فیصلہ کر لیں، اسمبلیاں تحلیل کرنے کا فیصلہ کر لیں، گورنمنٹ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیں، چونکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے آج بڑے باشکاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کر اگر ہمیں تیر کے دریا عبور کرنے کا کہا جائے گا تو یہ ہم نہیں کر سکتے۔ ہاتھ پاؤں کون باندھ رہا ہے یہ سب کو پتہ ہے، وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کس کی بات کر رہے ہیں۔ اور دوسرا جو معاملہ ہے اس وقت حکومت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ انسرٹنٹی حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے کہ یہ گورنمنٹ رہنی ہے نہیں رہنی، جو معیشت ہے وہ بری طرح سے غیر یقینی کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہے ہماری۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، جو کل ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ کل ہونے جا رہی ہے وہ ہے جی پنجاب اسمبلی کا غیر معمولی اجلاس۔ پرویز الہی صاحب نے بلا لیا ہے بطور اسپیکر اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے۔ پہلے یہ اجلاس 30 مئی کو ہونا تھا، پھر اس کی تاریخ تبدیل کر دی گئی، اب یہ کل پہ ہو گیا۔ اب کل کیا ہونا ہے اجلاس کے ایجنڈے پہ؟ جو فرسٹ چیزیں جو 2 ہیں وہ ہیں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد۔ تو اب چونکہ پرویز الہی صاحب اس تحریک عدم اعتماد جو ہے اب یہ چونکہ کامیاب ہو نہیں سکتی، پی ٹی آئی کے پاس جو نمبرز ہیں، گورنمنٹ ہے اس کے پاس جو نمبرز ہیں 186 سے کم ہو گئے، تو فوری طور پہ پرویز الہی صاحب نے یہ کام کیا ہے کہ کل ہی اجلاس بلا لیا ہے۔ میں بھی وہ پہلے ویٹ کر رہے تھے، انتظار کر رہے تھے کہ کب یہ فیصلہ ہو 25 پاکستان تحریک انصاف کے منحرف ایم پی ایز کا، اس کے بعد وہ فیصلہ کریں، چونکہ اگر یہ ان کے ہوتے ہوئے تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ اگر اسپیکر کروا دیتے
تو پھر تو پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کی چھٹی ہو جاتی ہے بطور اسپیکر. گو کے بعد میں ریورس ہو جانا تھا یہ معاملہ بھی, لیکن اب یہ ہو گیا ہے کہ چونکہ حمزہ شہباز اور ان کے جو اتحادی ہے پنجاب کے اندر, ان کے پاس جو نمبر ہے وہ کم ہو کے 172 پر آ گیا ہے, اس لیے اب تحریک عدم اعتماد آتی بھی ہے تو 186 کا ووٹ آبویسلی جو نہیں اچیو کر سکیں گے نہ اسپیکر کے خلاف نہ ڈپٹی اسپیکر کے خلاف, تو یہ دونوں تحریک ناکام ہو جائیں گی. تو غالباً یہی امکان ہے کہ کل اجلاس بلا کے 2 روز ڈیبیٹ کرا کے اس پہ فوری طور پہ ووٹنگ کروا دی جائے, تو یہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جائے گی. پھر پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ دھڑلے سے اپنے کام کریں گے, پنجاب کے اندر مزید ڈٹ کے آئیں گے وہ, اور پلان ان کا یہی ہے کہ کسی بھی طرح سے رن آف ووٹنگ, پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ وہ رن آف ووٹنگ کروائیں گے. جو پہلے مرحلے میں جس طرح میں نے کل آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ جو وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوتا ہے یا پرائم منسٹر کا ہوتا ہے, اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پہلے ووٹنگ کروائی جاتی ہے, جو بھی کینڈیڈیٹ سادہ اکثریت یعنی کہ پنجاب میں اگر بات کی جائے تو 186 کا میجک نمبر اگر اچیو کر لے تو وہ منتخب ہو جاتا ہے. اگر پہلے مرحلے میں دونوں یا تینوں کینڈیڈیٹس میں سے کوئی بھی 186 کا میجک نمبر اچیو نہ کر سکے, سادہ اکثریت نہ لے سکے, تو پھر رن آف ووٹنگ ہوتی ہے. سیکنڈ مرحلے میں انہیں ہر صورت میں پھر ایک کوئی اس میں فکس نمبر نہیں ہوتا, بلکہ جس کے زیادہ ووٹ آ گئے وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو جاتا ہے. تو پرویز الہی صاحب کی ورکنگ چونکہ کافی زیادہ ہے پنجاب اسمبلی کے اندر, نون لیگ کے بندے بھی کافی انہوں نے توڑے ہوئے تھے, 5 جو سامنے آئے تھے, دیگر لوگ بھی ان کے ساتھ رابطے میں ہیں, تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ رن آف الیکشن یعنی سیکنڈ راؤنڈ کروائیں. بولیں گے چونکہ حمزہ شہباز صاحب پہلے مرحلے میں 186 ووٹ نہیں لے سکے, اس لیے میں ووٹنگ کا دوسرا مرحلہ رن آف ووٹنگ کی طرف جا رہا ہوں, تو اس میں زیادہ ووٹ اکثریتی ووٹ لے کے وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ منتخب ہو جائیں. تو یہ ایک اور آئینی بحران پنجاب کے اندر نظر آ رہا ہے, اور سینٹر کے اندر بھی یہ بحران جو ہے یہ بڑھتا چلا جائے گا. چونکہ گورنر کی جو تقرری ہونی تھی بلیغ الرحمان صاحب کی وہ 1/2 کو ہونی ہے, اس سے پہلے جو بھی کرنا ہے پرویز الہی صاحب نے اس کے اندر کرنا ہے, تبھی اجلاس پہلے بلایا گیا ہے. 1 کو آگے جب بلیغ الرحمان صاحب پنجاب کے گورنر, تو پھر پنجاب کی گورنمنٹ سیکیور ہو جائے گی. اتنا آپ نے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں, نہ آپ کچھ اور کر سکتے ہیں. تو اس سے پہلے ہر صورت میں یہ ہیسٹ میں اس لیے کیا جا رہا ہے کہ نئے گورنر کے آنے سے پہلے سب کچھ اپنے کنٹرول میں لے لیا جائے. حمزہ شہباز کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہنا ہے یا کچھ اور کرنا ہے, رن آف ووٹنگ کی طرف جانا ہے, سب کچھ جو ہے اس وقت گورنر کا چارج بھی پرویز الہی صاحب کے پاس ہے, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو حمزہ شہباز صاحب از ٹو مچ ولنریبل ایٹ دس مومنٹ, بہت زیادہ ولنریبل ہیں, ان کی گورنمنٹ کسی بھی وقت فارغ ہو سکتی ہے. جبکہ سینٹر میں حکومت اب یہ گلہ کر رہی ہے کہ فوج ہمیں چلنے نہیں دے رہی, فوج کی طرف سارا بلیم جو ہے وہ فوج پہ ڈالنا شروع کر دیا. موجودہ گورنمنٹ نے جوڈیشری پہ سارا برڈن ڈالنا شروع کر دیا کہ یہ ہمیں چلنے نہیں دے رہے, اور شاید اسی پریٹیکسٹ پہ وہ کہیں جی کہ ہم انتخابات میں جا رہے ہیں, ہمیں چلنے نہیں دیا جا رہا. سامنے تو ظاہر عمران خان کا معاملہ ہے, لیکن اب وہ اداروں کے اوپر ڈال کے یہ بھی اپنی جان چھڑانے کی کوشش شاید کریں گے. اور آنے والے 2 روز بڑے امپورٹنٹ ہے. زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی شہباز شریف صاحب سے ماڈل ٹاؤن میں, جس میں اہم مشاورت ہوئی ہے گورنمنٹ رکھنی ہے یا چھوڑنی ہے. تو اگلے 48 سے 72 گھنٹوں میں یہ تمام فیصلے ہو جائیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.